بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مرحبا بکم۔ میں اپنے نئے ناظرین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں۔ ساتھ میں یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کا چینل کو سبسکرائب کرنا اور اسے لائک کرنا میرے لیے انکریجمنٹ ہے اور میری حوصلہ افزائی ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے عربک وربز، عربی افعال پیش کروں گا۔ اس سے پہلے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ آپ کے سامنے عربی کے تقریباً 100 وربز رکھوں گا جو کہ جنرل ہے، عام ہے، اور اس کی بہت زیادہ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم یہ 100 افعال 100 وربز یاد کر لیتے ہیں، اسے سمجھ لیتے ہیں، تو ہمارا بول چال کا مسئلہ، سمجھنے اور سمجھانے کا مسئلہ کافی حد تک آسان ہو جائے گا۔ عربی میں صرف 100 افعال ہی نہیں ہیں، ہزاروں افعال ہیں، لیکن یہ وہ افعال ہیں جن کا استعمال روزمرہ کی زندگی میں تقریباً 100% ہے۔ اس سے ان افعال کی امپورٹنس، اس کی اہمیت اور سگنیفیسنس کا پتہ چلتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ذہب، ذہب ماضی ہے، فعل ماضی ہے۔ یہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں، ویڈیو نمبر 32 میں آپ اسے سمجھ چکے ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع کو، اور وہاں پر اس کی گردان بھی آ چکی ہے، کنجوگیشن بھی اس کی آ چکی ہے۔ ذہب، ہی وینٹ، وہ گیا۔ فعل ماضی کا ترجمہ ہم انگلش میں ورب کی سیکنڈ فارم کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور اردو میں آپ سمجھتے ہیں وہ گیا، وہ آیا، وہ کھایا، وہ سویا، اس طرح سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ ذہب، ہی وینٹ، وہ گیا۔ یذہب، یذہب، ہی گوز، ہی از گوئنگ، ہی ول گو، وہ جاتا ہے، جا رہا ہے، جائے گا۔ کیونکہ جو فعل مضارع ہے اس کا ترجمہ انگلش میں پریزنٹ سمپل، پریزنٹ کنٹینیوس اور فیوچر سمپل سے کیا جاتا ہے۔ تینوں ترجمہ فعل مضارع کا ہوگا، لیکن کنٹیکسٹ سے ہم سمجھیں گے کہ کہاں پر کون سا ترجمہ ہو رہا ہے۔ یہ آپ خود جب یوز کریں گے تو یوز سے اسے سمجھ لیں گے، استعمال سے اسے سمجھ لیں گے۔ ذہاباً، ٹو گو، جانا، یہ مصدر ہے، اسے عربی میں مصدر بولتے ہیں، اور انگلش میں انفینیٹیو ورب کا معنی یہ دیتا ہے۔ ذہاباً، ٹو گو، جانا۔ اب دیکھیں اسے جملے میں بھی استعمال کیا ہے تاکہ یوزز بھی سمجھ میں آ جائے، استعمالات بھی سمجھ میں آ جائے، اور ان جملوں سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ذہب خالد الی السوق، خالد went to market، خالد بازار گیا۔ دیکھ رہے ہیں انگلش میں ورب کی سیکنڈ فارم سے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور اردو میں گیا سے ترجمہ ہو رہا ہے۔ ذہب، یذہب، ذہاباً، ذہب خالد الی السوق، خالد went to market، خالد بازار گیا۔ جو گردان اس سے پہلے گزری ہے ویڈیو نمبر 32 میں، اب اس پیٹرن پر، اس میتھڈ پر آپ اس فعل کو گردان سکتے ہیں، وہ ماضی کی ہو یا مضارع کی۔ ذہب، ذہبا، ذہبوا، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہب، ذہب، ذہبت، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبت، ذہبنا۔ فعل مضارع کو بھی اسی طرح گردان سکتے ہیں۔ یذہب، یذہبان، یذہبون، تذہب، تذہبان، یذہبن، تذہب، تذہبان، تذہبون، تذہبین، تذہبان،
تذهبنا اذهب نذهب، اذهب میں جاتا ہوں یا میں جا رہا ہوں یا میں جاؤں گا، یہ سب ترجمہ اس کا ہم کر سکتے ہیں۔ میں بازار گیا تھا تو ذهب سے ذهبت، میں بازار گیا تھا یا میں بازار گیا، ذهبت الى السوق امسی، کل میں بازار گیا تھا۔ اس طرح سے ہم فعل کو استعمال کریں گے مختلف فارمز میں، مختلف شکلوں میں۔ دوسرے فعل کو لیتے ہیں، جاء یجیء مجیئا، جاء ہی کیم وہ آیا، جاء ہی کیم وہ آیا، یجیء ہی کمس ہی از کمنگ، ہی ول کم وہ آتا ہے، آ رہا ہے، آئے گا، مجیئن ٹو کم آنا۔ جئت الى الجامعہ، I came to the university، میں یونیورسٹی آیا یا آیا تھا۔ آگے بھی آپ ورڈ بڑھا سکتے ہیں لفظ، امسی yesterday، جئت الى الجامعہ امسی، کل میں یونیورسٹی آیا تھا، I came to the university yesterday، میں یونیورسٹی کل آیا تھا، تو وہ جملہ اور آگے بڑھ جائے گا، جئت الى الجامعہ I came to the university، میں یونیورسٹی آیا۔ تیسرا فعل لیتے ہیں، اتی یأتی اتیانا، اتی یأتی اتیانا، اتی ہی کیم وہ آیا، ہی کمس ہی از کمنگ، ہی ول کم وہ آتا ہے، آ رہا ہے، آئے گا، اتیانا ٹو کم آنا۔ اتی حامد الى زید، حامد came to زید، حامد زید کے پاس آیا، اتی حامد الى زید، حامد came to زید، حامد زید کے پاس آیا۔ یہ دونوں فعل، دونوں ورب جاء اور اتا سینونیم ہے، مترادف ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، هل اتاک حدیث الغاشیہ، اتاک اتاک، تو وہاں پر یہی فعل یوز ہوا ہے، اتا۔ اور بہت مشہور صورت ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء، جاء جب آیا اللہ کی مدد، یعنی جب اللہ کی مدد آ جائے، تو وہاں پر یہی فعل یوز ہوا ہے، جاء۔ تو فعل دیکھ کر کے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذهب، جاء، اتا، ان افعال کی ضرورت ہمیں روزمرہ کی زندگی میں کتنی پڑتی ہے۔ دخل، دخل يدخل دخول، دخل يدخل دخول، دخل ہی entered وہ داخل ہوا، يدخل ہی enters، he is entering، he will enter وہ داخل ہوتا ہے، ہو رہا ہے، ہوگا۔ تینوں میں سے کوئی ایک ترجمہ ہو سکتا ہے، کنٹیکسٹ سے ہم سمجھیں گے کہ کہاں پر کون سا ترجمہ ہوگا۔ دخول ٹو انٹر، داخل ہونا، دخلت فاطمۃ المطبخ، یہاں پر مس پرنٹنگ کی وجہ سے فاطمۃ لکھا ہوا ہے، یہ مس پرنٹنگ ہے، فا علی زبر فا ہوگا۔ دخلت فاطمۃ المطبخ، فاطمہ انٹرڈ دا کچن، فاطمہ باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ آپ یہ لفظ جو ویڈیو نمبر 2 یا 3 میں کچن کے نام سے جو ویڈیو ہے، مطبخ کے نام سے، اس میں یہ لفظ آپ سیکھ چکے ہیں، مطبخ، کچن۔ دخلت فاطمۃ المطبخ، فاطمہ انٹر دا کچن، فاطمہ باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ اس فعل کو آپ مختلف جگہوں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دخلت فاطمۃ الغرفہ، فاطمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ دخلت فاطمۃ البیت، فاطمہ گھر میں داخل ہوئی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو دخلا سے دخلت، دخلت الغرفہ میں کمرے میں داخل ہوا۔ دخلت الفصل میں کلاس میں داخل ہوا۔ دخلت البیت میں گھر میں داخل ہوا۔ دخلت الجامعہ میں یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ دخلت الحافلہ میں بس میں داخل ہوا۔ دخلت القاعہ میں ہال میں داخل ہوا۔ تو اس طرح سے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں۔
اس فعل کو بھی دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کتنا استعمال ہے. جلس یجلس جلوس، جلس یجلس جلوس. جلس ہی سیٹ، ہی وہ بیٹھا. یجلس ہی سٹس، ہی از سیٹنگ، ہی ول سٹ وہ بیٹھتا ہے، بیٹھ رہا ہے، بیٹھے گا. جلوس ٹو سٹ بیٹھنا. جلس الطالب علی الکرسی، the student sat on the chair. طالب علم کرسی پر بیٹھا. جلس الطالب علی الکرسی. اب یہاں پر طالب کی جگہ پہ کسی اور کو لگا سکتے ہیں. جلس حامد علی الکرسی، جلس الاستاذ الکرسی، جلست فاطمہ علی الکرسی وغیرہ.